میں آخری ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ تیمم کن امور کی بنا پر ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں ایک بنیادی اصول تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کی تفصیل مختصر سی میں یہ عرض کر دیتا ہوں کیونکہ بعض اوقات پہلے یہاں بیان تو ہوا ہیں لیکن بسا اوقات وہ چیزیں ذہن میں نہیں رہتی ہیں. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی بدن سے جو چیزیں نکلتی ہیں جن کو گندگی اور نجاست قرار دیا جا سکتا ہے وہ سب کے سب وضو بھی توڑ دیتی ہیں اور تیمم توڑ دیتی ہیں، جس کی پہلی اولاً ایک پہچان یہ ہے کہ جو مخرج معتاد سے خارج ہو وہ نجاست ہے اور وہ وضو کو توڑ دیتی ہے. مخرج کہتے ہیں خروج کی جگہ کو، اسی لیے حروف جن جگہ سے مقامات سے نکلتے ہیں انہیں بھی مخارج یا مخرج کہتے ہیں، جمع مخارج ہوتی ہے. اور معتاد کا مطلب یہ ہے کہ عادی طور پر، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جیسی انسان کی ایک عادت مقرر کی ہے وہ اس مخرج سے جو گندگی باہر نکلتی ہے اسے وہ گندگی نجاست کہلاتی ہے اور وہ مخرج معتاد کہلاتے ہیں. تو مخرج معتاد سے جو بھی چیز خارج ہوتی ہے وہ ناقض وضو ہے، یعنی وضو کو توڑ دیتی ہے، تو اس سے تیمم میں ٹوٹ جاتا ہے. سوائے جو بہنوں کے لیکوریا کا مرض ہے، بہنوں کو جو عام طور پہ نارمل حالت میں بھی ڈسچارج ہوتا ہے، پانی ڈسچارج ہوتا ہے، اور وہ چاہے ایام میں ہو چاہے ایام کے علاوہ ہو، بشرطے کہ سفید رنگ کا ہو، اس میں کوئی کسی قسم کا رنگ شامل نہ ہو، تو وہ یعنی عام دنوں کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے، اور ایام حیض میں خاص طور پر اگر وہ کوئی رنگ کے ساتھ نہیں ہے تو فقہا نے اس کو پاک بھی قرار دیا ہے، اور اکثر یہی کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں جایا کرتا. بعض اس سے وضو ٹوٹنے کا حکم بھی دیتے ہیں لیکن اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں جاتا. باقی مخرج معتاد سے جو بھی چیز نکلے گی تیمم اور وضو کو توڑ دے گی. دوسری چیز دکھتی آنکھ سے بہتا ہوا پانی، یعنی اگر بیماری کی وجہ سے آنکھ سے کوئی پانی بہے گا وضو اور تیمم کو توڑے گا. تیسرا خون یا پیپ کا جسم کے کسی حصے سے نکل کر بہنے کی اتنی مقدار میں نکلنا کہ جو بہنے کی صلاحیت رکھتی ہو، چاہے وہ بہے نہیں یا ہم اس کو بہنے نہ دیں. جیسے تھوڑا سا خون نکلا ہم نے صاف کر دیا ٹیشو سے، پھر نکلنے لگا، پھر صاف کیا، پھر نکلنے لگا، پھر اس کو صاف کر دیا. تو اب اس پر یہ غور کرنا ہوگا کہ اگر ہم اس کو مسلسل صاف نہ کرتے تو کیا یہ بہہ جاتا؟ اتنی مقدار میں تھا، اگر یقین ہے کہ اتنا تھا تو ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے خون یا پیپ کا جسم کے کسی حصے سے نکل کر اتنی مقدار میں نکلنا جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور وہ جسم کا حصہ لیکن ایسا ہو کہ جسے وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے. چنانچہ چونکہ کان کے اندر کا دھونا فرض نہیں تو کان کے اندر خون یا پیپ نکلا تو اس سے وضو نہیں جائے گا. اسی طرح آنکھ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں تو خون نکلا مثال کے طور پہ آنکھ کے اندر ہے باہر نہیں آیا تو وضو نہیں جائے گا. باقی جتنا ظاہری اعضاء ہیں ان پہ کہیں پر بھی خون یا پیپ اتنی مقدار میں نکل جائے کہ اگر ہم صاف نہ کریں تو وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو وضو ٹوٹ جائے گا. منہ سے جو خون نکلتا ہے اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک خون پر غالب ہے تو وضو نہیں جائے گا. اور اس غلبے کی پہچان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تھوک پھینک کر دیکھیں، اگر ریڈ کلر کا ہے تو پھر اس میں سمجھ لیں خون زیادہ ہے، تھوک کم، وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ اورنج کلر کا ہے مطلب زرد جس کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تھوک غالب ہے، خون کم ہے، اس سے وضو نہیں جائے گا. اسی طریقے سے اگر جسم پہ چھالا ہے، کہیں وہ آپ نے چھالا نوچ دیا اور وہ بہہ گیا تو اس کا پانی جب اتنے ہو پانی کے بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو یا بہی جائے تو اس سے بھی وضو اور تیمم ٹوٹ جایا کرتا ہے. اور ایک منہ بھر قے سے وضو جاتا ہے، یعنی اتنی پریشر کے ساتھ قے جس کو آپ روک نہ سکیں، یہ منہ بھر قے کہلاتی ہے، اس سے بھی تیمم اور وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس پہ مزید تھوڑا سا کلام کریں گے. تو آپ کو بتا رہے تھے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے. تو جو پوری میں نے تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، مخرج معتاد سے نجاست کا خروج سوائے لیکوریا کے پانی کے، دوسرا وومیٹنگ الٹی، منہ بھر قے ہو، دکھتی آنکھ سے نکلنے والا پانی، لیکن دکھتی آنکھ سے جو بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے، ویسے آپ غم کی وجہ سے رو پڑے، کوئی تنکا وغیرہ چلا گیا اس سے نہیں جائے گا. چھالا نوچا، چھالے کا پانی نکل گیا، اس سے وضو جاتا ہے. اسی طرح منہ سے خون نکلا اور خون تھوک پر غالب ہے، وضو ٹوٹے گا. جسم کے کسی اور حصے سے، ظاہری حصے سے خون یا پیپ نکلا اور اتنی مقدار میں جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے تو تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے.
اور یہ خیال غلط ہے لوگوں کا کہ جی آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کھلا ستر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اپنا ستر کھولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کپڑے بدلتے ہیں تو جو وضو ٹوٹ گیا، چھپکلی ہمارے اوپر گر گئی تو وضو ٹوٹ گیا، گالی بک دی، ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے کوئی وضو وغیرہ نہیں جاتا ہے، جو آپ کو چیزیں بتائی ان سے وضو جاتا ہے، تو ان سے تیمم بھی چلا جائے گا۔ اور تیمم ایک مزید وجہ سے بھی چلا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ متیمم ہیں، تیمم کرنے والے ہیں، تیمم کر چکے ہیں، اور پھر آپ پانی کے استعمال پر قادر ہو گئے تو فوراً آپ کا وضو چلے جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک دو صورتیں بناتے ہیں، ایک تو یہ کہ پانی نہیں تھا، آپ نے تیمم کر لیا، جیسے آپ ریل گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو آپ کا تیمم باقی ہے۔ کچھ دور جا کے ایک اسٹیشن پہ گاڑی رک گئی اور ادھر پانی موجود، تو آپ آرام سے اتر کے وضو بھی کر سکتے ہیں، ٹرین کافی دیر ٹھہرے گی تو آپ کا فوراً تیمم ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ جب انسان کو پانی مل جاتا ہے تو تیمم ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص بہت زیادہ بیمار تھا اور ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ یہ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس نے تیمم کر لیا، لیکن پھر ڈاکٹر نے چیک کیا اور اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، تو جیسے یہ پانی کے استعمال پر قادر ہوا اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا اور اب اس کو باقاعدہ وضو ہی کرنا ہوگا۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ یہ پانی تو اس کو مل گیا لیکن استعمال پہ قدرت اب بھی حاصل نہ ہوئی تو پھر نہیں جاتا ہے، جیسے آپ نے تیمم کر لیا مثال کے طور پر اس وجہ سے کہ آپ بیمار ہیں شدید قسم کے اور پانی سامنے موجود ہے، اب پانی موجود ہے لیکن آپ اس کے استعمال پہ قادر نہیں تو اس سے وضو نہیں جائے گا، تو دونوں چیزیں دیکھنی ہوں گی، پانی مل بھی جائے اور انسان اس کے استعمال پر قادر بھی ہو تب انسان کا تیمم ٹوٹ جائے۔